یہودی اور بنی اسرائیل ایک ہی مطلب ہے ان دونوں ورڈز کا، رائٹ؟ نو، بلکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل میں بہت بڑا فرق ہے۔ تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تورات میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم دونوں کو گریٹ نیشنز، عظیم قومیں بناؤں گا، اور تم دونوں کی اولادیں بہت زیادہ نمبرز میں ہوگی۔ اسماعیل علیہ السلام فلسطین کو چھوڑ کر عرب میں مکہ میں آباد ہوئے، وی آل نو دیٹ۔ لیکن اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ فلسطین میں ہی رہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے باقی بھائی یوسف علیہ السلام سے جلتے تھے۔ پھر آگے جو ہوا وی آلریڈی نو دیٹ، اور یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بنے، اور کچھ سال بعد دنیا میں ہر طرف قحط کی وجہ سے اپنے 11 بھائیوں کو بھی فلسطین سے نکال کر مصر میں آباد کر دیا۔ اور پھر بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام یعنی اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولادیں مصر میں ہر فیلڈ میں فلرش کرنے لگی۔ بزنس، ٹریڈ، ایگریکلچر، سب میں بہت طاقتور اور سٹرونگ ہونے لگے۔ جس طرح آج بھی یہودی جس کنٹری میں بھی رہتے ہیں وہاں کے پاورفل اور طاقتور کمیونٹی بن جاتے ہیں۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ فرعون ان سے گھبرانے لگا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ لیکن 400 سال بعد اللہ نے ان 12 قبیلوں میں سے لیوی قبیلے کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام کو چنا، جنہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرایا اور فلسطین کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ وہ فلسطین پر حملہ کرے، لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور انہوں نے یہ اتنی سخت بات اس لیے کی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بچپن سے ہی فرعون کی غلامی میں پلے بڑے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سوچ بھی غلاموں جیسی بن گئی تھی، مطلب بالکل ایک بغیرت قوم بن گئے تھے۔ اللہ نے ان کو اس بغیرتی کی سزا میں 40 سال تک اس ڈیزرٹ میں رہنے کا حکم دیا۔ لیکن آخر 40 سال ہی کیوں؟ 40 سال اس لیے کہ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی پرانی جنریشن جو فرعون کی غلامی کی ذہنیت والے تھے وہ ختم ہو گئی، اور ایک نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی۔ آخرکار اس نئی جنریشن نے فلسطین اور جروزلم کو فتح کر لیا۔ یہ تمام قصے مختلف کتابوں میں ہے، لیکن آج کل کے فاسٹ اور ٹک ٹاک کے زمانے میں ان کو پڑھنا مشکل ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ دیٹس وائی اس چینل پر ٹرو اسلامک سٹوریز اپلوڈ ہوتی ہے تاکہ ہماری آنے والی نسل ہمارے بیک گراؤنڈ کو ٹرولی جان سکے۔ سو سبسکرائب کرے چینل کو اینڈ شیئر کرے اپنے سرکل میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں بہت سالوں تک رہے، لیکن ان کو دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ پوری فلسطین کی ہسٹری موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پریزنٹ سچویشنز تک ہم اپنی دوسری ویڈیو میں کور کر چکے ہیں، جس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور اس کا کارڈ بھی آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا، تو اس ویڈیو کو مسٹ دیکھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کے قبیلے کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو چنا، جنہوں نے جروزلم پر حملہ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی مسجد ٹیمپل بنایا۔ اب یہودا قبیلہ بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ بن چکا تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے اور وہ یہودا قبیلے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا بیٹا رہوبوم اپنے والد کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے 12 قبیلوں میں سخت لڑائی شروع ہو گئی، اور آخرکار سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے خود کو یہودا قبیلے سے آزاد کر لیا اور ایک نئی طاقت بنائی، دا کنگڈم آف اسرائیل، اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین اپنی جگہ پر ہی رہے۔ انہی لڑائیوں کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا نیو اسیرین امپائر کی شکل میں، جنہوں نے سیریا سے فلسطین پر حملہ کیا اور کنگڈم آف اسرائیل ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کی تمام سلطنت تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ 10 قبیلے اپنی جان بچا کر فلسطین سے ہر طرف بھاگ گئے۔ اس کے بعد اسیرین امپائر نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ اسے فتح نہیں کر سکے۔
اب یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلے فلسطین چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان میں سے بہت سارے یوفریٹس یعنی دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے۔ آہستہ آہستہ ان کا مذہب اور کلچر بدل گیا اور دنیا میں بنی اسرائیل کے پرانے مذہب پر صرف 2 ہی قبیلے رہ گئے، یہودا اور بنیامین۔ لیکن ان پر حکومت یہودا قبیلے کی تھی، جس سے ان دونوں قبیلوں کا نام یہودا پڑ گیا، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان سب کو یہودی کہتے ہیں، اور انہیں یہودی ہی بلانا چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ بنی اسرائیل کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، صرف 2 قبیلوں کی اولاد ہے، باقی سارے 10 قبیلے یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب تھرو آؤٹ دا ایئرز دنیا میں بہت سارے قبیلوں کا یہ کلیم رہا ہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے انہی 10 لاسٹ قبیلوں میں سے ہے، لیکن دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جس کا کلیم سب پہ باری ہے اور جسے بہت سارے یہودی بھی بنی اسرائیل کا حصہ سمجھتے ہیں، پٹھان۔ آج سے 400 سال پہلے پہلی بار مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کے دور میں پہلی دفعہ اس بات کا ذکر ہوا کہ پختون قبیلہ اصل میں بنی اسرائیل کا حصہ ہے۔ یہودیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں میں سے بہت سارے لوگ دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہوئے، اور بہت سارے یہودی اسکالرز یہ بھی مانتے ہیں کہ پختون قبیلوں کا وے آف لائف پختون ولی بالکل یہودیوں سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے، تو اس پر ہم ریسرچ کر کے پوری ویڈیو بنائیں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اب بنی اسرائیل کے 10 قبیلے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے رہ گئے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں ایک بہت بڑی سلطنت بن چکی تھی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر کے یہودیوں پر ظلم شروع کر دیا اور ان تمام علاقوں کو بھی تباہ کر دیا۔ یہاں سے تمام یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل لے گیا۔ بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن اس سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک بہت نیک بادشاہ سائرس دا گریٹ، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین میں آباد کیا اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن 600 سال بعد پھر رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، اور آج تک یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنایا جا سکا۔ آج اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے یہودی آتے ہیں۔ یہ دیوار ان کے لیے ایسی ہے جیسے مسلمانوں کے لیے کعبہ۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے اور طاقت کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیح یعنی مسیحا آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو دوبارہ فلسطین میں جمع کرے گا، یہاں تک کہ ان 10 قبیلوں کو بھی جن میں سے اب بہت سارے مسلمان ہو چکے ہیں، ان سب کو جیروسلم فلسطین میں دوبارہ یونائٹ کرے گا اور وہاں سے پھر دوبارہ ایک یونائٹڈ کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اور اس ٹیمپل کو تیسری اور آخری دفعہ بنایا جائے گا، جو پہلے سلیمان علیہ السلام اور پھر سائرس دی گریٹ نے بنائی تھی۔ اور اسی لیے آج اتنے پیسے اور طاقت کے باوجود بھی یہودی اس ٹیمپل کو دوبارہ نہیں بنا رہے اور اپنے مسیح کا اور ان 10 لاسٹ قبیلوں کا پچھلے 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ سبسکرائب